بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. محترم سامعین، یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھی ہیں میں نے. سورۃ البقرہ کی اہمیت فضیلت گزر چکی ہے. یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ دوسری سورت ہے قرآن کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہی سورت سب سے پہلی سورت جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے. اہل علم کہتے ہیں اول سورت نزلت بالمدینہ سورۃ البقرہ. سب سے پہلی سورت ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. کیونکہ سب سے پہلے مدینے میں یہی صورت نازل ہوئی، اس لیے کہتے ہیں قرآن میں بھی سب سے پہلی صورت تقریباً سورۃ الفاتحہ کے بعد یہی لکھی دی گئی. سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے پہلی صورت جو قرآن میں لکھی گئی وہ سورۃ البقرہ. اور ماشاءاللہ اس صورت کی اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے؟ بعض محدثین نے نقل کیا کہ سب سے زیادہ احکام، اوامر، نواہی اسی صورت کے اندر ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے کہا یہ ایسی صورت ہے اس میں 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 احکام ہیں اور 1000 اخبار ہیں. ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں؟ 4000. اللہ اکبر، کتنا بڑا کمال. اور علماء کی خدمات ذرا دیکھیں گن گن کر کے کیا کہتے ہیں؟ 1000 کیا ہیں؟ اوامر، یعنی 1000 ایسی چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم کرنے کا حکم آیا ہے، امر ہے. 1000 نواہی، ایسی چیزیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے. 1000 احکام ہیں اور 1000 اخبار ہیں. اخبار یعنی خبریں دی گئی ہیں، کبھی قوموں کی ہلاکت کا، تباہی کا، بربادی کا، بہت سارے جاہلیت کے رسم و رواج کا. تو کہتے ہیں 4000 ٹوٹل. 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 احکام اور 1000 اخبار. اللہ اکبر.
اسی لیے غالباً اس صورت کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ قرآن میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو خود سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس صورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً جتنی صورتیں ہیں 114 صورتوں میں سے صرف سورۃ التوبہ ہے جو بغیر بسم اللہ کے ہے، باقی ساری صورتوں کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اہل علم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ اسی لیے ہر سورت کی پہلی آیت ہوتی ہے، پہلی آیت جو ہر سورت کی پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، اس کو بہت سارے لوگ غلطی سے علم پڑھ لیتے ہیں، الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم، اور یہ تینوں الگ الگ پڑھے جائیں گے، ملا کے پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ علم نشرح لکھا دیکھ، علم نشرح بھی ایسے ہی لکھی ہوگی لیکن فرق نہیں، اس میں تشدید ہے، میم پر مد ہے، الف لام میم، الف الگ پڑھا جائے گا، لام الگ پڑھا جائے گا اور میم الگ۔ تقریباً قرآن، اسی لیے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 نے کیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ومیم حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ کیوں؟ الف لام میم میں 3 حرف ہیں، الف کی 10 نیکیاں، پھر لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں۔ ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ قطع سمجھتے ہیں نا، یہاں قطع سمجھنا بہت پیس قطع غیار سیارات، دکانوں پہ جائیں تو کیا کہتے ہیں پارٹس کی دکان ہے، وہاں پوری گاڑی نہیں ملتی، گاڑی کا ہر سامان ملے گا لیکن گاڑی نہیں ملے گی، جو بھی ملیں گے وہ ٹکڑے ملیں گے، تو ٹکڑے کو کہا جاتا ہے مقطعات۔ تو چونکہ یہ حرف تقریباً قرآن پاک کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو ایسے ہی کلمات سے شروع ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، جن میں سورۃ البقرہ اور پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران لگاتار ہے۔ تو اس طرح سے تقریباً کہتے ہیں 29 صورتیں ہیں جن کی ابتدا ایسے الفاظ سے ہے، قاف ہا کاف ہا یا عین صاد قاف والقرآن المجید طا ہا الف لام را، یہ بہت ساری صورتیں، تقریباً 29 صورتیں ہیں جن سے یہ کلمات، جن کی ابتدا ان کلمات سے ہوتی ہے۔ ان کلمات کا معنی کیا ہے؟ سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا معنی ہے، ان کو متشابہات میں سے شمار کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد، بس اپنے تئیں ایک تجزیہ کیا، لیکن نبی علیہ السلام سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ بعد اسلاف نے بڑی پیاری بات کہی کہ الف لام میم یہ ایسے حرف ہیں جو عرب کے سارے لوگ بولا کرتے تھے، ہر آدمی بولتا ہے نا، اور قرآن پاک ایسے حرفوں ہی سے بنا ہوا ہے، لیکن انہی حرفوں سے اللہ نے ایسا قرآن فٹنگ کر کے ایسا قرآن بنا دیا کہ آج تک وہی الفاظ وہی حرف بولتے ہیں دنیا کے عرب، سارے عرب،
لیکن ایک آیت بھی فٹنگ کر کے پیش نہیں کر پاتے. گویا کہ چیلنج ہے عربوں، وہی زبان جو تم بولتے ہو، وہی حروف، انہی حروف سے ہم نے کیا بنایا ہے؟ قرآن پاک. لو تم میں سے کوئی ایک آیت بھی ساری دنیا کے لوگ مل کر کے پیش کرے، لیکن اللہ نے فرمایا آج تک کوئی پیش نہیں. چیلنج ہے. بہرحال ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے، یہ کتاب ہے. الکتاب ایک ہونا چاہیے، کتاب ان کے معنی آتا ہے کتاب، ایک ہے الکتاب، یعنی اس کا دو مطلب، خاص کتاب یعنی الکتاب سے مراد کیا؟ قرآن ہے. ذالک الکتاب یعنی ذالک القرآن، یہ قرآن پاک تمہارے سامنے ہے. ذالک الکتاب. اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ الکتاب یہ کتاب بڑی عظیم ترین، بڑی جامع اور معنی ہر چیز اللہ نے اس میں بیان کر دیا. بہرحال ہر حال میں قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے. ذالک الکتاب. اور یہود و نصارہ کا تذکرہ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں آیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہودی بھی بھٹکے ہیں، مغضوب علیہم ہوئے، اور عیسائی بھٹک گئے، گمراہ ان کو قرار دیا گیا. اور دونوں کے پاس کتابیں تھیں، دونوں کے پاس، یہودیوں کے پاس تورات اور عیسائیوں کے پاس انجیل. انہی دونوں کتابوں پر دونوں فرقے ایمان رکھتے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہود و نصارہ کا خطاب کیا، ذالک الکتاب، اے یہود و نصارہ تم اپنے ہاں اپنے گھروں میں جو کتاب تورات اور انجیل پڑھتے ہو، تمہاری تورات اور انجیل میں جس کتاب کی خبر دی گئی تھی وہ یہی کتاب قرآن پاک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کیا، تم ایمان لاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہود و نصارہ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے. کون سی کتاب؟ یہود و نصارہ جو تم اپنی تورات اور انجیل آسمانی کتابوں میں جس کتاب کے متعلق پیشین گوئیاں پڑھتے ہو کہ ایک نبی آئیں گے ان پر ہم کتاب نازل کریں گے، تو نبی بھی آ گئے، یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی تم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس لیے ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس وصیت پر عمل کریں. لا ریب فیہ، لا ریب، لا کے معنی نہیں ریب. ریب یہ قرآن پاک کے مختلف مقام پر یہ لفظ موجود ہے. ریب کے معنی آتے ہیں شک شبہ، شک شبہ ہو پیدا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ریب. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور بہت سارے مقام پر ہیں. ریب المنون موجود ہے. تو ریب کے معنی آتے ہیں شک. لا کے معنی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے. کسی ایک لفظ میں اللہ کی کتاب ہونے، برحق ہونے، قرآن کے سچی کتاب ہونے میں کوئی بھی شک شبہ ہے ہی نہیں ہے. کہا جاتا ہے آج سے چند سال قبل دبئی کی ناصر اسکوائر پر مسجد کیا ہے، مسجد لال پتھر والی مسجد، فتیم، کیا الفتیم مسجد میں مغرب کی نماز امام نے پڑھائی. اس مسجد کے مصلی بتاتے ہیں نماز پڑھائی. سارے نمازی ذکر اذکار میں ایک گورا چٹا صاف ستھرا آدمی بغیر اوقاف کے، بغیر امام کی اجازت کے سیدھے کھڑا ہو گیا. کہا مسلمانوں میں یہودی تھا اور میں مسلمان ہو گیا. اس نے اعلان کیا. وہاں کے نمازی بتاتے ہیں نو مسلم تھا
اور کہا اس نے میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ اب سارے لوگ بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ اس نے کہا ہم کو نہ کسی عالم نے اسلام کی دعوت دی اور نہ کسی داعی نے ہم کو دعوت دی، ہمیں کسی نے دعوت دی ہی نہیں، بس ایک مرتبہ ہم کو ایک قرآن مل گیا امریکہ میں، اور قرآن میں نے کسی نے دیا اور میں نے شروع کیا۔ سورۃ الفاتحہ تو پڑھ لیا، لیکن جیسے الف لام میم شروع کیا، قرآن نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا بس میں نے بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں؟ ذرا غور سے سنیں۔ کہا کہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر، پڑھا لکھا، 10 کتاب کا مؤلف مصنف، کہا کہ میں نے جب یہ لفظ پڑھا لا ریب فی ذالک، یہ کتاب ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا میں نے کتاب رکھا کہ اتنا بڑا دعویٰ، مجھے حیرت ہوئی کہ زندگی میں پہلی کتاب ملی جو شروع ہی میں للکار کر کے لانا لا ریب فی، پڑھنے والے ہاتھ پر اپنے پکڑنے والے یاد رکھ، دنیا کی کتابوں میں شک ہوگا لیکن اس کتاب کے اندر کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ کہا بس، کہا میں نے دیکھا جتنی کتابیں آج تک دنیا میں لکھی جاتی ہیں، بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا اسکالر کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھنے کے بعد کہتا 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں، آخر میں 2-1 پیج اور لگا دیے جاتے ہیں۔ ایک میں کبھی ہوتا ہے کہ بھائی اتنی غلطیاں رہ گئی تھی، دیکھیں یہ صفحہ جو ہم نے یہاں پنچ کر دیا اس میں غلطیوں کی اصلاح ہے، حرف سطر صفحہ پیج نمبر اتنا، صفحہ نمبر اتنا، اور سطر نمبر اتنا، اس میں فلاں حرف غلط ہو گیا، اس کی کیا کر لے تصحیح۔ کہا دنیا کی ہر کتاب میں پایا میں نے۔ اور دوسری چیز، ایک الگ صفحہ ملتا ہے، الگ تحریر، وہ کیا ہے؟ جہاں میں نے حتی الامکان صحیح بات لکھنے کی کوشش کی ہے، اگر کسی کو پڑھنے والے کو کوئی غلطی ملے تو برائے مہربانی یہ میرا نمبر ہے، مجھے خبر دے دے، ہمیں بتا دے، اگلے ایڈیشن میں ہم تصحیح کر لیں گے۔ کہا ہر دنیا کی ہر کتاب جو میں نے پڑھی، ہر ایک میں یہ 2 باتیں ضرور ملتی ہیں، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کتاب ملی، نہ پیچھے کچھ لکھا ہوا ہے کہ غلطی بھی ہے نہ آگے، اس نے سیدھے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کہا میں سمجھ گیا کہ بہرحال انسانی کتابیں تو میں نے ہزاروں پڑھی ہیں، ہر ایک میں یہ دونوں چیزیں پائی ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک کتاب مجھے ملی جس کو مسلمان کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی معذرت نامہ اور غلط نامہ ہے ہی نہیں۔ اس نے اعلان کر دیا، ہاتھ میں قرآن لینے والے سمجھ جا، لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک، غلطی تو دور کی بات ہے، شک شبہے کے بھی کوئی چانس نہیں۔ کہا مجھے یقین آ گیا کہ یہ کتاب انسانی نہیں کتاب بلکہ اللہ ہی کی کتاب ہوگی جس میں غلطی کا کوئی احتمال ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ۔ اب جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے وہ ذرا دیکھے جا، لے لے ذرا سا، دیکھیں یہاں لفظ ریب، لا ریبہ، لا ریبہ کے بعد جو فیہ آیا ہوا ہے اس میں 3 نقطے دونوں سائٹ پر ہیں۔ ریبہ، فیہ کے پہلے بھی 3 نقطے اور فیہ کے بعد بھی دیکھیں 3 نقطے۔ اس کو ذرا یاد رکھیں، قرآن پاک میں کئی جگہ نظر آتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے معانقہ، کیا کہتے ہیں؟ قرہ حضرات اس کو کہتے ہیں معانقہ، ہے کہ نہیں؟ فی کے پہلے بھی 3 نقطے ہیں نا اوپر دائیں طرف، اور 3 نقطے بائیں طرف، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معانقہ۔ معانقہ کے معنی کہتے ہیں گلے ملنا، کہتے ہیں معانقہ کرنا نا۔ لیکن قرہ اور اہل علم کے نزدیک
قرآن میں جو اس طرح سے جہاں تین تین نقطوں کے درمیان جو حرف آیا ہوا ہے اس کو معانقہ کا مطلب غلط گلے ملنا نہیں ہے، وہاں معانقہ کا معنی یہ ہے کہ اس کو یہ ایسا جملہ ہے اس کو پہلے بھی ملا سکتے ہیں اور بعد میں بھی، اور دونوں معنی صحیح ہوگا۔ قرآن کتنی قرات پر نازل کیا گیا؟ 7 پر نا، 7 پر۔ تو یہ جہاں قرآن پاک میں اس طرح سے 6 نقطوں کے 6 نقطوں کے درمیان کوئی جملہ آئے گا، اس کا مطلب ہے اس کو پہلے سے بھی ملا سکتے ہیں اور دوسرے سے بھی۔ یعنی آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو آپ نے کس کے ملا دیا؟ لا ریب فیہ سے مل گیا نا، وقف آپ نے کہاں کیا؟ لا ریب فیہ۔ اور اگر آپ چاہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ہو گیا نا، ٹھہر جائیں۔ فیہ ھدی للمتقین، اس کو کس سے ملا دیں؟ سامنے سے۔ معنی دونوں صحیح ہوگا، معنی بدل تو جائے گا لیکن کوئی غلط معنی نہیں ہوگا، کوئی کفریہ معنی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کبھی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ وقف غلط کر دیں تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ اردو میں قاری صاحب سمجھاتے ہیں نا، آنے دو، آنے دو، مت روکو، مثال دیتے ہیں نا۔ اب اگر مت ادھر ملا دیں، اللہ اکبر، جب ادھر ملا تو معنی بدل جاتا ہے، لیکن یہ ایسے جملے ہیں جہاں معنی کبھی نہیں بدلے گا۔ اگر آپ پہلی قرات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کرنے کی گنجائش اور چانس نہیں ہے، حق ہی حق ہے، کسی ایک حرف میں کوئی اعتراض کا موقع نہیں۔ ٹھیک ہے نا، معنی بالکل درست۔ اور دوسرا معنی کیا؟ دوسری قرات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، وقف کہاں ہوگا؟ لا ریب۔ کیا ہوگا؟ معنی تو وہی ہے، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب آگے فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں بڑی ہدایتیں ہیں کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ دیکھ کسی بھی صورت میں چاہے وقف ادھر ملائے وقف کریں یا ادھر وقف کریں، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، ہر حال میں آیت کا معنی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو ایسا حرف جو 6 نقطوں کے درمیان کہیں آ جائے، 3 یمین اور 3 یسار، تو اس کو کہا جاتا ہے قرہ کے اصطلاح میں معانقہ۔ معانقہ یعنی یہ لفظ دونوں طرف سے مل سکتا ہے، چاہے یہ گلے لگائے لا ریبہ گلے لگائے، چاہے ھدی للمتقین گلے لگائے، بہرحال معنی دونوں کا ایک ہوگا۔ الحمدللہ۔ آئیں قرآن پاک نے ھدی للمتقین کہا، ھدی للمتقین، حالانکہ قرآن پاک جو ہے اللہ نے فرمایا ھدی للناس، ھذا بیان للناس، ھذا بیان ذکر للعالمین۔ تو یہ قرآن پاک، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں قرآن پاک کے متعلق ایسی ہیں جس میں اللہ نے فرمایا قرآن پوری دنیا والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری دنیا والوں کے لیے۔ دیکھو یہاں عالمین ہے، پوری دنیا والوں کے لیے، یہودی، عیسائی، ہندو، انسان، جنات، بدھسٹ، سب کے لیے ہے۔ اور بہت سارے مقامات پر قرآن نے جو بیان کیا وہاں خاص کر دیا ہے کہ ھدی للمتقین وھدی ورحمۃ
بشرا و رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ اس طرح سمجھیں، ہدایت کا اس سے پہلے معنی بتا، اہدنا الصراط المستقیم پر خدا ہدایت جو ہے اس کا دو معنی آتا ہے پورے قرآن و حدیث میں، اور پوری عربی زبان میں بھی بول چال میں یہ ہدایت جو ہے دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے ہدایت کا، ہدایت کے معنی رہنمائی کرنا، سچا راستہ بتانا، لوگوں کو ہدایت دینا، آئی بات سمجھے؟ اور دوسرا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا یا پہنچ جانا۔ دونوں معنی ہدایت کے ہیں۔ ایک تو یہ آیا ہدایت کا معنی ہے رہنمائی کرنا، سیدھا راستہ بتانا، ہدایت کی راہ بتا دینا، بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور دوسرا معنی ہے بتانے کے ساتھ ساتھ آپ منزل مقصود تک پہنچا دیں یا آدمی بتاتے خود اس راستے پر چل کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ دونوں معنی ہدایت کا ہے۔ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن سننے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ آسانی سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر بڑی بات میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، ماشاءاللہ جمعے کے دن ہفتے بھر کا بے نمازی آ جاتا ہے نا، مسجد بھر جاتی ہے، نمازی 5 وقتہ نماز کے پابند تھوڑے سے رہتے ہیں، باقی سب کن کی ہے؟ خطیب کہتا تو ضرور ہے، کہتا ہے کہ لوگوں نماز پڑھو، فلاں چیز حرام ہے اس کو چھوڑو، فلاں چیز ضروری ہے اس کو بجا لاؤ۔ خطیب ایک ہی ہے، قرآن کی آیت بھی ایک ہے، مسجد بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، ٹائم بھی ایک ہے، لیکن وہ ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے والا بوڑھا ہو گیا، لیکن آج تک قرآن سننے کے پاس ہدایت حاصل نہ کیا۔ بتانے والے تو بتا دیا، بلکہ ہو سکتا ہے خطیب کبھی یہ بھی کہہ دے نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ خطیب نے قرآن کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر دی، یہ حلال ہے، سود حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، سب کچھ بتا دیا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈر ہے، وہ تو اسی وقت توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ ڈاؤٹ رہا بعد میں خطیب سے پوچھ لیتے ہیں، دیکھیں دل میں تقوی رہا، انہوں نے ہدایت کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، منزل مقصود مل گئی ان کو۔ لیکن ایک اکثریت جو ہوتی ہے وہ کیا کہیں گے؟ چلو مولانا صاحب کے ہاتھ میں تھوڑی جنت ہے، مولانا صاحب کے ہاتھ میں جنت ہوتی کسی کو نہ دیتے، اللہ بہت قریب ہے۔ کچھ لوگ کیا کہہ دیں گے؟ بھائی مولوی صاحب نے جتنا ڈرا کر کے بتایا، اللہ اتنا سخت نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ماں بھی اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ دیکھیں سنا سب، قرآن وہی، حدیث وہی، کہنے والا وہی، مسجد و ساری چیزیں ایک ہیں، لیکن سننے والوں میں دو ہو گیا۔ قرآن نے بتایا تو سب کو بتایا نا، لیکن اب قبول کرنے میں دو قسم کے لوگ ہوئے۔ کچھ لوگوں نے قبول کیا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ تو قبول کریں گے، اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا، قرآن سن تو لیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آئی بات سمجھیں؟ تو ایک اعتبار سے پہلا معنی جو ہدایت کا ہے یعنی رہنمائی کرنا، حق بتانا، واضح کرنا، اس اعتبار سے تو پوری دنیا والوں کے لیے قرآن ہے۔ اب قیامت تک اور کوئی آسمانی کتاب ہدایت کی راہ بتانے والی نازل نہیں ہوگی، آخری کتاب ہے۔ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ قرآن کے مخاطب ہیں۔ بگڑے ہوئے مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، شیطان ابلیس بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان اور جنات دونوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس اعتبار سے ہدی للناس اللہ نے بیان کیا، پوری دنیا والوں کی ہدایت۔
لیکن عام طور پر چونکہ قرآن سے عبرت و نصیحت حاصل وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہو، تو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن رہنما تو سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جن کے دلوں میں تقوی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہیں سے سوچو ذرا سا، اچھی طرح سے غور کرو، سمجھ رہے ہو نا بیٹے؟ ہاں؟ اتنا بڑا خیر و برکت والا قرآن، اس سے بھی ہدایت کون حاصل کرتا ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہو۔ پتہ چل گیا کہ تقوی کتنی بڑی چیز ہے، تقوی کی اہمیت کتنی بڑی چیز ہے تقوی۔ اگر دل میں تقوی نہیں تو قرآن بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے تقوی کی بڑی تاکید آئی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے تم کو اور تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، ہر ایک کو اللہ نے تقوی کا حکم، تقوی اپنے اندر پیدا کرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ بجگہ تقوی کی تاکید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تقوی کی تاکید میں انتہا کر دیا۔ آدمی دوڑا ہوا آتا، یا رسول اللہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، جاؤ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ جنگ میں بھیج رہے ہیں، نبی علیہ السلام فوج کو روانہ کر رہے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، ہم تم لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتے ہیں، خبردار تقوی سے کبھی سینہ تمہارا دل تقوی سے خالی نہ ہو۔ جہاں دیکھیں گے تقوی کی تقوی کی دعوت۔ کیوں؟ قرآن پاک سے، قرآن پاک لینا ھدی للمتقین، اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے کون لوگ؟ جو متقین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تقوی عطا کرے۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی بڑی تفسیر ہے، لیکن سب سے مختصر انداز میں تقوی انسان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف، اتنا جلال، اتنی عظمت ہو جو انسان کو برائی کرنے سے روک دے، فرائض کے ادا کرنے پر جو مجبور اور آمادہ کر دے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام تقوی کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ دو آیات کرے، اور جب دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور جہاں دل میں تقوی آ گیا پھر انشاءاللہ قرآن جیسے ہمیں بتا رہا ہے ویسے ہی ہم چلنا شروع کریں گے۔ اللہ متقین۔ بلکہ ایک چیز اور بتائیں، قرآن سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اصل میں متقین ہر وقت، یہاں متقین کا لفظ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، آدمی اس وقت تک متقین کے درجے پر درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ ایک انسان متقین کے مقام اور مرتبے کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا حتی یدعا لما بأس به لما لا باس به حذرا لما به باس، او کما قال علیہ السلام۔ آدمی متقین کا مقام و مرتبہ اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ ان جائز چیزوں کو بھی ترک نہ کر دے کہ جائز تو ہے، لیکن یہ جائز چیز کسی ناجائز چیز کا ذریعہ کہیں نہ بن جائے۔ یعنی حرام چیز کا چھوڑنا تو ہے ہی ہے تقوی، لیکن متقین کا مقام صرف حرام چیزوں کے چھوڑنے سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ حرام چیزوں کے ساتھ ان تمام جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے،
ہے تو جائز، لیکن ڈر یہ ہے کہ شیطان یہ جائز کام کبھی حرام چیز کا ذریعہ بھی شیطان بنا سکتا ہے۔ اس کی مثال کیا؟ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، مسجد سے نکلے، سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، آپ کو راستہ پکڑ کے جانا جائز تو ہے کہ آپ نگاہ نیچی کر کے چلے جائیں، لیکن ڈر یہ کہ وہاں جائیں تو شیطان کا ایسا نہ، دیکھو دیکھو دیکھو، گاڑی پہ تھوڑا سا بریک لگائے، رک گئے، ہمارے آگے کوئی اور گاڑی رک گئی، دیکھو آپ کا راستہ ہے، راستہ پکڑ کے جانا جائز ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں گزریں تو ممکن ہے کہ برائی میں شیطان ہمیں مبتلا کر دے۔ آپ کا گھر ہے، کھڑکی آپ نے کھول رکھی ہوا کے لیے، روشنی کے لیے، آپ کا حق ہے، آپ چاہیں تو کھڑکی پر بیٹھیں جا کر کے، کھڑکی کھول کر کے جھانکیں بھی، لیکن ڈر یہ ہے، تقویٰ کیا ہے، متقین کا مقام کیا ہے کہ بھئی کھڑکی تو اپنی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہماری کھڑکی نہیں بند کرا سکتی، پر کیوں بھائی نہیں، پر آپ کی کھڑکی ہے، ہوا کے لیے کھولا ہے آپ نے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہنیں، اس کے گھر کی عورتیں صحن میں ہوں، ہم اپنے کھڑکی پہ کھڑے ہو جائیں تو ہماری نگاہ ان پر پڑ جائے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی، آپ 24 گھنٹہ وہاں کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا، لیکن تقویٰ آپ کو روک دے گا کہ بھائی تھوڑا دور کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان پڑوسی کی عورتوں پر نگاہ نہ جائے، ہم یہاں کھڑے ہونے کے بجائے یہاں بھی بیٹھ جائیں گے تو نگاہ بھی محفوظ رہے گی، ہوا اور روشنی بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آگے بات سمجھ میں نا، اس تقویٰ کے مقام کو پہنچنے کے، متقین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب آئیں متقین کی علامت، متقین کی نشانی کس کو کہیں گے؟ سبھی متقین بنتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ آگے کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ نے فرمایا یہ متقین کی علامات ہے۔ اللہ نے تو بیان کر دیا ھدی للمتقین، لیکن اب آپ پوچھیں کہ متقین کون ہے؟ ان کو سمجھ میں آئے بھائی متقین تو ہیں، لیکن ہیں کون؟ ان کی کیسے ہم پہچانے کہ متقین کون ہیں؟ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ چکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی علامات اور نشانیاں فرمایا۔ متقین کی سب سے پہلی نشانی علامت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان، غیب کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر غیب کہا جاتا ہے انسان اپنے احساس، حواس، اپنے آنکھ، انسان کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کو کس سے معلوم کرتا ہے؟ آنکھ سے، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم کتنا ہو گیا ہے، آنکھ کے استعمال سے ٹائم معلوم کیا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی انسان کوئی چیز کان سے معلوم کرتا ہے، اذان ہو گئی، مؤذن کو نہیں دیکھ رہا ہے، کان نے گواہی دے دے کہ یہاں اذان ہو گئی، نماز کا دیکھیں۔ کبھی انسان اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو معلوم کرتا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، روٹی گرم ہے یا ٹھنڈی، آنکھ نہیں بتائے گی، کان نہیں بتائے گا، انسان کیا کرتا ہے؟ ہاتھ سے۔ ان کو کہتے ہیں حواس۔ ایک چیز ہے آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں، ہاتھ سے پکڑ بھی رہے ہیں، لیکن یہ میں نہیں معلوم کہ کھٹی ہے یا میٹھی۔ دنیا میں صرف ایک ہی چیز اللہ نے بتایا کھٹی اور میٹھی اور تیکھی کو معلوم کرنے کے، نہ آنکھ کام دے سکتی ہے، نہ ہاتھ کام دے سکتا ہے، نہ پیر کام دے سکتا ہے، نہ دل و دماغ کام دے سکتے ہیں، صرف کیا ہوگا؟ زبان پر رکھو تو زبان بتائے گی کہ یہ چیز کیا ہے،
کھٹی یا میٹھی. ان کو کہا جاتا ہے حواس. کیا کہتے ہیں؟ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے حواس. غیب کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جن کا علم حواس سے بھی حاصل نہ ہو. کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا. ایسی چیزوں کیا کہا جاتا ہے؟ غیب. اللہ اکبر. دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ ہم نے اللہ کو دیکھ کے ایمان لایا. کیوں بھائی؟ بتا سکتے ہیں. نہ کان بتا سکتا ہے، نہ زبان بتا سکتی ہے. آپ کے جتنے حواس ہیں کوئی نہیں بات بتا سکتا. اللہ عرش پر ہے، اللہ کرسی پر ہے، سب چیزیں اگر معلوم ہو سکتی ہیں تو انسان کو اللہ اپنے نبی اور کتاب کے ذریعے جن کو خبر دیتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے. انہی چیزوں کا کیا نام ہے؟ جو چیزیں حواس سے بھی معلوم نہ کی جائیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیب کا علم. سوال ہے اللہ کا وجود، توحید باری تعالی، جنت اور جہنم، فرشتے، ان تمام چیزوں کا علم ہے جو ہے حواس سے نہیں بلکہ کتاب اللہ یا نبی کے دے. ان کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب. وَيُؤْمِنُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. متقین کی پہلی علامت و نشانی کیا ہے دوستو؟ ایمان بالغیب. اور پھر ایک چیز یہاں رکھیں، یہ ایمان بالغیب یہ کس کی صفات ہے؟ نہیں خوبی صرف اللہ وحدہ لا شریک. ایمان بالغیب، عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی علامت ایمان بالغیب. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ایمان کے بعد سب سے بڑی علامت متقین کی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. اور نماز قائم کرنا یہی سب سے بڑی علامت کلمے کے بعد مسلمان ہونے کی ہے. لیکن نماز کے متعلق قرآن پاک نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے. یا یوں سمجھے، نماز پڑھنے کا، نماز کی پابندی کی تاکید جو کی ہے کتنے الفاظ کے ذریعے؟ 5 قرآن میں سب موجود ہیں. نمبر 1 اقامت صلاح. کیا؟ نمبر 2 مداومت. نمبر 3 حفاظت. نمبر 4 قنوت. اور نمبر 5 خشوع اور خضوع. پورے قرآن پاک میں اللہ نے جو نماز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ 5 الفاظ کے ساتھ. نمبر 1 اقامت صلاح. جیسے یہاں یقیمون الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت کا. نمبر 2 مداومت کا، دائمون. والذین هم علی صلاتهم دائمون. ٹھیک ہے نا؟ جو اپنی نمازوں پر دائمون مداومت کرتے ہیں. نمبر 3 محافظت. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. ٹھیک ہے؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. ٹھیک ہے نا؟ نمبر 4 قنوت. کیا ہے قنوت؟ نماز کو کہیں وقوموا للہ قانتین. اللہ رب العالمین نے قرآن کو بعض مقامات پر کیا کہا ہے؟ قنوت، قانتین. اور نمبر 5 خشوع. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ اکبر. یہ 5 الفاظ ہیں. ان کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 اقامت صلاح
اقامت صلاح کا مطلب ارکان، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ آپ نماز کی پابندی کریں، اور آپ کی نماز صلو، نبی علیہ السلام کے فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی کے مانند ہو، اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاح۔ نمبر 2 حفاظت صلاح۔ حفاظت صلاح کا مطلب ہے نماز 5 وقتہ کی آپ پابندی کریں۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں پڑھ کے 11 مہینے تک چھٹی، جمعے کو پڑھ لیا ہفتے بھر کی چھٹی، اور ساری 4 وقت کی نمازیں پڑھ لی، لیکن فجر کی نماز جو ہے وہ نیند کے حوالے کر دیا۔ نہیں، نماز کی حفاظت کرو، مداومت، اللہ اکبر، مداومت بھی آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ اکبر، خشوع خضوع، نماز خشوع، انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دل میں ایک احساس ہو تواضع کا، انکساری کا، عاجزی کا، اور اللہ تعالی کی طرف دل توجہ ہو، ادھر ادھر دل بھٹکتا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے کامیاب نمازی کس کو بتایا؟ والذین علی صلاتہم خاشعون، قانتی، قنوت۔ اللہ اکبر، قنوت کہا جاتا ہے عجز، انکساری، تواضع۔ ظاہری طور پر بھی انسان دیکھنے سے معلوم پڑے کہ واقعی رب کے سامنے تواضع، انکساری، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ 5 چیزوں کا حکم، یہ ہے اقامت صلاح، وہ جو قیمون الصلاح۔ اور نماز، ان 5 چیزوں کا آپ نے دیکھ لیا کہ نماز آدمی پڑھنے ہی سے عملی طور پر، ٹھیک ہے نا، پتہ یہ چل گیا جو دل والی نماز ہمارے بر صغیر میں پیروں کی موجود ہے، اس نماز کا کوئی وجود نہیں۔ مسجد میں آ کر کے عملی طور پر کھا رہا ہے، پی رہا، کھانا کبھی دل سے نہیں کھاتا لیکن نماز دل سے پڑھ لیتا ہے، یہ جو ایک نماز رائج کی گئی ہے یہ کفر و شرک ہے، اس کو نماز کہتے ہی نہیں، نماز وہ ہے جس کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے، بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور